अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूँ गजल अमान। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सूरत हाल इस वक्त कशीदा है। और सैलाब की अगर बात की जाए तो सैलाब को लेके पंजाब स्पेशली अगर सूबह पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे गैर मामूली बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बुध के दिन सैलाबी सूरत हाल देखी गई है, जिसके बाद हुकूमत ने 8 अजला सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, सरगोदा, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और फैसलाबाद में फ़ौज को मदद के लिए बुला लिया। इस गैर मामूली सूरत हाल की एक वजह यह भी है कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को इत्तला दिए जाने के बाद रावी, चनाब और सतलज के दरियाओं में पानी छोड़ा। और ऐसे में मुख्तलिफ शहरों से सोशल मीडिया पर ऐसे मनाजिर सामने आए जिनमें वही दरिया जिनमें आम दिनों में पानी की कमी की शिकायत रहती है, सैलाबी कैफियत में दिखाई दिए। और उनके करीब अगर इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे लोगों की नकल मकानी करना उनके लिए जो है वो ज़रूरी हो गया था। और पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 2 लाख से ज़्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सूरत हाल काफ़ी इस वक्त गंभीर हो चुकी है क्योंकि अभी आगे आने वाले दिन जो हैं वो भी काफ़ी क्रिटिकल होने जा रहे हैं। क्योंकि कल भी इस हवाले से मीडिया टॉक की गई है। DGPDMA की जानिब से इरफान काठिया साहब ने ये कहा था कि जब तक सैलाब रहीम यार खान से नहीं गुजरता तब तक पूरे पंजाब को चैलेंजेस का सामना रहेगा और ख़तरा भी रहेगा। और पाकिस्तान में अगर मैं सैलाबों की तारीख के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान में 1950 से अब तक 29 यानी कि 29 बड़े सैलाब आ चुके हैं। और पाकिस्तान बनने के बाद की बात की जाए तो दरियाए सिंध में पहला सैलाब 1956 में आया था, फिर 1974, 1986 और 1992 में सैलाब आए। मगर उनमें भी काला बाग और चश्मा के मकाम पर पानी का अखराज 9 लाख क्यूसेक था। हम बार बार क्यूसेक की बात करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक यूनिट होता है जो कि पानी के फ्लो को मैयर करता है। और फिर 1986 की बात करूं, 76 की बात करूं, 1956 की बात करूं और 1992 की बात करूं तो बड़े सैलाब आने वालों का इब्तदाई तखमीना 150 अरब रुपए है। और साल 2010 और 2022 में सबसे बदतरीन सैलाब आए जिन्हें सुपर फ्लड भी कहा गया था। आगे जाकर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि जितनी भी टाइप्स है जिसका इस दफ़ा हमने सामना किया, चाहे वो सुपर फ्लड हो, फ्लैश फ्लड हो, अर्बन फ्लडिंग हो, दरियाई सैलाब हो, कि असल में होता क्या है। और फिर फेडरल फ्लड कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आई। उसके मुताबिक 2010 में सैलाब में लगभग 2000 अफराद जाँ बहक हुए। फिर 2010 में 1,60,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी मुतासिर हुआ। फिर 2010 की ही बात कर रही हूँ तो तब NDMA के तखमीने के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। फिर 2010 में ही सैलाब में पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। और NDMA की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि जो 2022 का हौलनाक सा सैलाब था उसने 3 करोड़ 30 लाख अफराद को मुतासिर किया है। बिल्कुल ऐसी ही है। सैलाब की जितनी भी तफसीलात ख़वातीन वज़ात हम आपको देते रहेंगे। इस वक्त हम जंग का रुख करते हैं जहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तहसीन हयात साहब हमारे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह की सोच देखने वालों को आप बताइएगा कि इस वक्त जंग के क्या हालात हैं और जंग में क्या कोई सैलाबी सूरत हाल से जानी या माली नुकसान हुआ? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। सर बात की जाए अगर जंग की तहसील 18 हज़ारी की तो 18 हज़ारी में 1992 में भी इसी तरह का सैलाब आया था जिसके नुकसानात की वजह से अभी तक आवाम नहीं निकली थी। लाखों लोग जो हैं वो 18 हज़ारी में बंद तोड़ने की वजह से बेघर हुए थे, नुकसानात हुए थे। इंतजामिया की तरफ से बहुत बड़े दावे किए गए थे लेकिन वो दावे जो हैं वो पाए तकमील तक ना पहुंच सके। तहसील 18 हज़ारी के लोग जो हैं अभी 1992 के सदमे से निकले ही नहीं थे कि 2014 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और 2014 में भी यही सिचुएशन पैदा की गई। और एक जिला जंग को बचाने के लिए तहसील 18 हज़ारी की मजलूम आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और तहसील 18 हज़ारी के मकाम पे बंद को तोड़ दिया गया। उस वक्त जो बंद की रोशो थी, पानी की मकदार जो थी वो 6 लाख क्यूसेक बताई जा रही थी। लेकिन इंतजामिया की वजह से हेड टीमों को बचाने के लिए और गढ़ महाराजा शहर जो है, सुल्तान बाहू ब्रिज जो है, उसको बचाने के लिए तहसील 18 हज़ारी को कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। लोग अभी तक 2014 के सदमे से नहीं निकले थे कि 2025 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई। और फिर वही मुस्लिम लीग नून जो 1992, 2014 और 2025 में बरसर इक़्तिदार में आने के बाद इस वक्त भी 18 हज़ारी में हिफाजती बंद जो है उसको तोड़ने के 100 में से 80% इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए।
اگر بات کی جائے انتظامات کے حوالے سے تو انتظامات خاطر خواہ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو انتظامیہ کی طرف سے کوئی 100 میں سے 20% جو ہے محفوظ مقامات پہ پہنچایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ محفوظ مقامات پہ جا رہے ہیں. اگر فلڈ کیمپس کے حوالے سے بات کی جائے تو 18 ہزاری میں 3 مقامات کے اوپر فلڈ کیمپ جو قائم کیے گئے ہیں. سب سے مین جو قائم کیا گیا ہے وہ گورنمنٹ بوائز کالج منیر آباد 18 ہزاری میں کیا گیا ہے. اس کے بعد کوٹ شاکر گورنمنٹ ہائی اسکول میں کیمپ قائم کیا گیا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول جبوانا میں جو ہے حفاظتی کیمپ جو ہے وہ قائم تحسین کیے مجھے گئے ہیں. ساتھ یہ بھی بتائے گا، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 میں سے 20% لوگوں کو حفاظتی مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اور باقی تمام لوگ اپنی مدد آپ ہی نقل مکانی کر رہے ہیں، تو کیا جہاں پر % لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے وہاں پر مکمل طبی سہولیات بھی ہیں لوگوں کے لیے؟ رہنے کی سہولیات کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ساتھ میں خوراک کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو خوراک بھی مہیا کی جائے گی. اور یہ جو منتقلی ہے یہ کہاں پہ کی جا رہی ہے؟ کوئی کسی قریب والے گاؤں پہ کون سا مقام ہے جہاں پہ گورنمنٹ فیسلٹی ہے؟ اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو جہاں پہ حفاظتی کیمپ لگائے گئے ہیں، جیسے کہ گورنمنٹ ڈگری کالج منیر آباد ہے، وہ بلڈنگ کافی وسیع ہے، بڑی ہے، وہاں پہ منتقلی کے چانسز ہیں، لوگوں کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو سرکاری مقامات ہوں گے اونچی سطح پہ وہاں پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور تحسین ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس وقت ابھی کون کون سے جنگ میں علاقے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ دیکھیں اگر جھنگ کی ہم اوورال بات کر لیں تو جھنگ دریائے چناب کا جو ایریا ہے اس میں شاہ جیونے کا علاقہ ہے، چور گلی ہے، اس کے بعد علی آباد ہے، اس کے بعد جناب موڑ منڈی کا علاقہ ہے، بلو شہابل ہے، موزہ مگیانہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ کا تحسین، علاقہ ہے. آپ کا شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جنگ کے حوالے سے، خواتین و آزاد جنگ کے حالات. تو ہم نے اب منڈی بہاؤالدین کا رخ کریں گے جہاں سے ہمارے کورسپونڈنٹ افضل حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل بتائیے گا منڈی بہاؤالدین کی کیا صورتحال ہے؟ جی شکریہ. یہ صورتحال اتنا ہے پنجاب میں جو سیلاب کی انتہائی خوفناک صورتحال ہے. یہاں پر دریائے چناب میں بھی انڈیا کے جو آبی دہشت گردی ہے اس وجہ سے بہت بڑے سیلاب کی شکل دکھا چکا ہے. اگر اس وقت دیکھیں تو اس وقت دریائے چناب میں 10,70,000 کیوسک پانی کی وجہ سے انتہائی اونچے درجے کا جو ہے سیلاب ہے. اور یہ ہیڈ قادر آباد کو بچانے کے لیے حفاظتی بند کو بھی بارودی مواد سے منڈی بہاؤالدین کی جو ضلع انتظامیہ نے اس کی جانب سے اڑا دیا گیا تھا. اس سے تحصیل فالیہ اور قادر آباد ہیڈ کے آس پاس تقریباً 130 سے زیادہ جو دیہات ہیں یہ اس وقت زیر آب آ چکے ہیں. اگر بات کریں لوگ اپنے گھروں سے مال مویشی لے کر یہاں پہ نقل مکانی پر مجبور ہو کر دھکے اس وقت کھا رہے ہیں. جبکہ سیلاب کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ رقبہ جو ہے نا وہ جس میں چاول کی فصل ہے، خاص طور پر لوگوں کے فارمز ہیں، پولٹری فارمز ہیں، مچھلی فارمز ہیں، یہ اس وقت اگر بات کریں تو یہ ختم ہو چکے ہیں. کیونکہ یہاں پر 5 سے 8 فٹ تک جو ہے نا وہ پانی پہنچ چکا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب میں دریاؤں میں جو پانی کے اس وقت ڈیٹے کی صورتحال سامنے آئی ہے، یہ صدی کا سب سے بڑا سیلاب ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ انتہائی اس وقت خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ ہے. اچھا افضل حسین مجھے یہ بھی بتائیے گا کی تاریخ میں جی جس طرح سے آپ 1973 اور 2010 میں اس طرح کا بڑا پانی کا ریلا آیا تھا. اگر افضل آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میرا سوال لے لیجئے گا. مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیہات اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کل یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ لوگ نقل مکانی نہیں کرنا چاہ رہے، اپنے گھر بار نہیں چھوڑ رہے، تو اب کیا سچویشن ہے؟ لوگوں کو زبردستی منتقل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، جن علاقوں کے اندر پانی کی مقدار پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے، ظاہر ہے رات کو دوبارہ جب اس وقت پانی بڑھا ہے تو اس وقت لوگ مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے گاؤں ہیں جو دریا کے نزدیک ہے، وہاں پہ اس وقت 5 سے 6 فٹ پانی جو ہے نا وہ آ چکا ہے اور کچھ لوگ گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے ہیں. جبکہ متاثرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلڈ کیمپ بھی جو ہے نا وہ لگائے گئے ہیں، ریلیف کیمپ بھی لگائے ہیں، لیکن اس وقت ریسکیو کل کی جو ہے نا وہ لوگ کام کر رہے ہیں، جس میں ڈبل 1 ڈبل 2 ہے، محکمہ ہیلتھ ہے، ضلعی انتظامیہ ہے. لیکن یہاں پر اس وقت لوگ ابھی بھی گھروں کے اندر محصور ہے، جہاں پہ یہ بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متاثرین کی طرف سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ لائٹ نہیں ہے. کل سے لے کر رات گزر چکی ہے، ابھی تک لائٹ کی بحالی نہیں، لوگوں کا آپس کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے افضل ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ منڈی بہاؤالدین کا کون سا علاقہ ہے جو سب سے زیادہ ریڈ الرٹ ہے جہاں پہ، اور نقصانات کے حوالے سے بتائیے گا کوئی نقصانات بھی ہوئے ہیں؟ اس وقت یہ جو علاقے ہیں خاص طور پر اس میں باؤ
काऊ मांग है, मुरीद है, रंडियाली बारी है, ये काला शादी है, जागो कला खुर्द है, और इसके साथ साथ तकरीबन 30 से 35 जो देहात है वहाँ पे ये पानी की जो सूरत हाल है ये ज्यादा है। और वहाँ से लोग मजबूरन नकल मकानी भी कर रहे हैं। कुछ लोग मैसूर हैं जिनको निकालने के लिए इस वक्त तक रेस्क्यू तरफ से कहा गया कि हमने 1200 से ज्यादा जो है लोगों को इस वक्त तक रेस्क्यू कर चुके हैं। सही। थैंक यू सो मच। मंडी बाउद्दीन से अफजल हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर करंट सिचुएशन से रिलेटेड बात कर रहे थे। हसनैन, हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं ना बिल्कुल सैलाब ऐसी से है। और रिलेटेड। 2022 की जो तबाही की बात कर रही थी, 2022 में तबाही सिंध और बलोचिस्तान में ज़्यादा आई थी। और अगर सैलाब की तबाही 2022 की देखा जाए तो उसके बाद हुकूमती तखमीने के मुताबिक 1739 अफराद की हलाकतें हुई थी। और 2022 के सैलाब में $14.9 बिलियन का माली नुकसान हुआ था और $15.2 बिलियन का इक्तसादी नुकसान पहुंचा था। 2022 के सैलाब में मुल्क के 116 अजला मुतासिर हुए थे। महकमा मौसमियात और माहिरीन के मुताबिक 2010 का सैलाब दरियाई सैलाब था। 2022 में आने वाले सैलाब को फ्लैश फ्लड का नाम दिया गया था। ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, गैर मुतवक्के मानसून बारिशें और दरियाओं में बेकाबू पानी की रवानी सुपर फ्लड का बाइस बनती है। एग्जैक्टली। अच्छा, 2022 की आप बात कर रहे थे तो 2022 का जब हौलनाक सैलाब आया ना हसनैन, तो उस वक्त ये हुआ था कि बहुत सी हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ थी और उसके अलावा भी, चाहे वो कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, सब ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इमदाद भी दी थी। और कल भी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, आम जायजे के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान में माशी नुकसान हुआ है वो $1 मिलियन के मुताबिक है। ये एक आम जायजा है, आम रिपोर्ट के मुताबिक ये इतलात थी। लेकिन आपने बात की कि जिस तरह से सुपर फ्लड और फ्लैश फ्लड का नाम लिया, तो सुपर फ्लड के नतीजे में लाखों अफराद उस वक्त भी बेघर हुए थे और मुल्क का ज़रई और जो माशी निज़ाम है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ था, जिससे बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे। और आज भी हम देख रहे हैं कि वही जो मुतासरीन थे आज तक भी वो इसी तरह से घूम रहे हैं, उनका कोई भी उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो सुपर फ्लड ना सिर्फ जानी और माली नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आपकी सेहत है या आपकी खुराक है या पानी है या तवानाई है, इस अहम शोबों में भी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। और जैसे हम बात कर ही रहे हैं अब फ्लैश फ्लड के हवाले से, तो उनकी जो तमाम तर इकसाम है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस दफ़ा हमने सैलाब की तकरीबन तमाम ही टाइप्स का सामना किया है। फ्लैश फ्लड जो हम बार बार नाम लेते हैं उसका मतलब क्या होता है? तेज़ और मुसलसल बारिशों की वजह से वो सैलाब आते हैं, उनको फ्लैश फ्लड कहा जाता है। अगर सुपर फ्लड की बात करें, जैसे हसनैन जिक्र कर रहे थे, तो सुपर फ्लड में क्या होता है कि दरिया अपनी गुंजाइश से कई ज़्यादा पानी को खारिज करते हैं, तब वो इस तरह का फ्लड आता है। फिर दरियाई सैलाब की बात कर रहे हैं तो मुसलसल बारिश या बर्फ पिघलने की वजह से दरिया का पानी अपने किनारों से बाहर आ जाता है, तो इस तरह से ये सैलाब आते हैं। फिर साहिली सैलाब आ जाते हैं, तो ज़्यादातर साहिली और निचले इलाकों में ये सैलाब आते हैं और उन इलाकों को मुतासिर करते हैं। फिर शहरी सैलाब, तो बारिश की वजह से शहरों में ड्रेनेज सिस्टम ज़ाहिर है वो नाकाम हो जाता है, तो बारिश का पानी सड़कों और वो घरों में दाखिल हो जाता है और तमाम जितनी भी दुकानें हैं, घर हैं, आपके रास्ते हैं, उनको डुबो देता है। फिर सतही सैलाब की बात करें तो बारिश का पानी निचले इलाकों में जमा हो जाता है, चाहे वो दरिया हो या फिर ना हो, वो बह रहा होता है। तो ज़्यादातर हमवार ज़मीन वाले जो इलाके हैं ये वहाँ पर आता है। बिल्कुल ऐसे सैलाबी रेले, ये सैलाबी पहाड़ी इलाके हैं, उनमें शदीद बारिश के बायस तेज़ पानी के बहाव से आते हैं और पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम और सैलाबी गुजरगाहें। पाकिस्तान के अगर दरियाई निज़ाम की बात की जाए तो बुनियादी तौर पे 5 दरियाओं पर पाकिस्तान का निज़ाम मुश्तमिल है। तमाम दरिया मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए बहरे अरब में गिरते हैं। दरियाई सुतलिश की बात की जाए तो ये सलमान की इस्लामाबाद से होता हुआ पंजतन तक पहुँचता है। दरियाई रावी जसार, शादरा और बलोकी और सुदनाई के रास्ते गुजरकर अपने बहाव को जारी रखता है। दरिया चनाब मराला, खानकी, कादराबाद और त्रिमू से होते हुए पंजन तक पहुंचता है और दरियाई जेलम मंगला से शुरू होकर रसूल, त्रिमू और पंजन से होता हुआ सिंध में शामिल होता है। दरियाई सिंध तरबियला से शुरू होकर कालाबाग, चश्मा, तौसा, कोट, मठन, गद्दू, सखर और कोटकोड़ी से गुजरकर बहरे अरब में गिरता है। ये तमाम दरिया पाकिस्तान के अहम आबी ज़राए हैं और इनकी गुजरगाहें हर साल बड़े पैमाने पर सैलाबी असरात का सामना करती हैं। और पाकिस्तान में 2025 तक तकरीबन 150 डैम और आबी ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें बड़े, दरमियाने और छोटे डैम्स भी शामिल हैं। एग्जैक्टली। और तरबेला डैम की अगर बात करें तो उसकी साख्त और बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है उसके लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा डैम है और इसी हवाले से कल उसके स्पिलवेज भी खोल दिए गए थे कल 12 बजे के करीब। और तरबेला डैम की पानी ज़ख़ीरा करने की सबसे ज़्यादा जो सतह है वो 1550 फुट है। और फिर मंगला डैम, ज़ाहिर उसकी भी बात होती है, तो मंगला डैम की पानी ज़ख़ीरा करने की जो सतह है वो 1242 फुट है। खानपुर डैम की बात करूँ तो वहाँ पर जो पानी
ذخیرہ کرने की सलाहियत है वो 1980 फुट है। और इसी तरह से असम्बली डैम की बात करूं तो वो वहां पर पानी कितना स्टोर हो सकता है, 2315 फुट पानी वहां स्टोर हो सकता है। रावल डैम की बात करूं तो पानी की सतह वहां पर 1752 फुट है। तो ये तमाम तर वो इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर किया, और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि हम आए रोज इस हवाले से बात कर रहे हैं, अगले आने वाले दिनों में भी बात करेंगे, क्योंकि फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं इसमें जिन पर हसनैन बात भी हो रही है कि शायद इंडिया ने पानी छोड़ दिया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हिस्ट्री के मुताबिक बात यह है कि जो इंडिया है वो अपर अपीयरेंस स्टेट है और पाकिस्तान लोअर अपीयरेंस स्टेट है। तो जाहिर है जब अपर इलाका पानी छोड़ेगा तो वो लोअर के पास ही आएगा। तो ये एक फैक्टर जरूर है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से ये कह देना कि सारा कुछ उसी से हुआ है, हमारी कोई कुताही नहीं, तो ये गलत है। देखिए, हमारी कुताही में सबसे बड़ी कुताही है कि हमने आज तक डैम्स के नाम के ऊपर सियासत की है। अगर किसी भी डैम का आप जिक्र करें, मैं किसी एक डैम की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर सियासत भी हुई, उन इलाकों पे सियासत हुई, उनको नहीं बनने दिया गया, और आज उसका खमियाजा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। ख़वातीन वज़ात, इसी पे बात करने के लिए, सैलाबी सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ लाहौर से शेख रशीद मौजूद हैं। शेख साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले अगर शादरा की बात की जाए तो वहाँ पे बताइएगा किस तरह के हालात है। कल आपने बताया था कि वहाँ पे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उससे भी लोगों को निकाला जा रहा है, नकल मकानी उनकी की जा रही है। अब तक के हालात के मुताबिक क्या समझते हैं, ये सैलाब किस दर्जे का आया लाहौर में? जी, अभी आपने हाउसिंग सोसाइटी की बात की, पहले वो बात कर रहे। वहाँ के तकरीबन कोई 20% जो लोग हैं अच्छी हैं, जो कि क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि दरिया का पानी कानूनी में आ चुका है, सोसाइटी में आ चुका है, वहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं। मगर जो मतलब ऐसे भी लोग हैं जो कि वहाँ से मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद इसके कि वफाकी वजीर जो अब्दुल अलीम खान हैं, जो सोसाइटी के मालिक हैं, उन्होंने बार बार दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है तमाम मकीनों से, रिहायशियों से, कि खुदा के लिए अगर आपका कोई नुकसान भी हुआ तो मैं पूरा करूँगा, फिलहाल इसको आप यहाँ से शिफ्ट कर जाएँ। जो इस वक्त दरिया रावी की सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है, और पाकिस्तान की तारीख में दरिया रावी जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। दरिया रावी का जो पेट है वो तकरीबन 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, ये देख रखिएगा। और इसमें तकरीबन 90% जो है पेट भर चुका है, और दोनों तरफ जो बंद है, जो बंद आता है शहर की तरफ, यानी कि सबसे करीब जो इलाका है वो नियाजी चौक है लाहौर शहर का, वहाँ का जो बंद है वो काफी मजबूत समझा जा रहा है। और जो शादरा की तरफ जो बंद है वो बंद में कटाव पैदा हो रहा है, जमीनी कटाव जो है वो तेजी के साथ अच्छा शेख रशीद, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है जो कि समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्या आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि इस वक्त लाहौर में कौन से ऐसे एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं? सबसे ज्यादा शादरा का इलाका जो है, शादरा में तकरीबन इस वक्त 15 लाख से ज्यादा लोग मुकीम है, 15 लाख से ज्यादा शादरा के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम है। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि जमीनी कटाव और उसका जो प्रेशर है पानी का वो इतना ज्यादा है कि जमीनी कटाव जो है वो भी तेज रफ्तारी के साथ हो रहा है, और पानी जो है वो शादरा की तरफ बढ़ रहा है। इंतजामिया, रेस्क्यू 11 जो है, जितने भी इदारे वहाँ पे, जितने भी स्टेक होल्डर मौजूद हैं, वो इस वजह से परेशान है कि पानी जो है वो शादरा की वादियों में किसी वक्त भी दाखिल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो पानी वहाँ से गुजर रहा है शादरा के पुल से वो 1,60,000 क्यूसेक है, और ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले 1-2 घंटों में किसी वक्त भी ये 2 लाख से जायद हो सकता है। ठीक हो गया शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख रशीद हमारे साथ लाहौर से मौजूद, रुख करेंगे पिंडी बटिया का, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन अली सयाल। हसनैन, पिंडी बटिया के क्या हालात हैं? सैलाब ने कितना ज़्यादा मुतासिर किया है पिंडी बटिया को? जी स्नैन, शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि पिंडी बटिया और गिरदो नवा के इलाकों में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। अवाम नकल मकानी करने पर मजबूर है, लोग अपने माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इंतजामिया जो है वो हाई अलर्ट है। मसाजिद में मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं कि जो लोग रह चुके हैं वो भी महफूज मकामात पर पहुंच जाए, खैमा बस्तियां कैम कर दी गई हैं। आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हेड कादराबाद में इस वक्त 9,60,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है गुजर रहा है। रेस्क्यू और पाक फौज के जवान जो है वो फील्ड में मुतहरक हैं। पिंडी बटिया के जो मुख्तलिफ गांव हैं वो इस वक्त जेर आब आ चुके हैं, जिसमें खड्डा भटिया, कोट बेला, बाग, कच्चा गुरना, चूचक, शाहपुर, बहारवाला, ठट्टी बलोलपुर और काफी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो जेर आब आ चुके हैं। जिला हाफजाबाद में इस वक्त इंतहाई परेशानी का आलम है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि 2014 में जो सैलाब आया था वो तकरीबन 9 लाख क्यूसेक का रेला था। वो जो रेला आया था उसमें
پانی جو ہے شہر میں بھی کچھ داخل ہو گیا تھا مگر کم ہوا تھا، لیکن حالات اس دفعہ جو ہے وہ زیادہ متاثر کن ہے۔ اچھا حسنین، یہ بھی بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ کہ ابھی یہ لیٹسٹ نیوز آ رہی ہے ہمارے پاس کہ موٹر وے بھی وہاں بھی پنڈی پانی بٹیا آ کے چکا مقام ہے، سے بات ایگزیکٹلی پنڈی بٹیاں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو چکی ہے، تو کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی غزل، بالکل جو پانی ہے وہ موٹر وے کے جو دوسری سائیڈ ہے، شہر کی دوسری سائیڈ پانی وہاں پر پہنچ چکا ہے، اور پانی تقریباً جو اس وقت ہے 3 سے 4 فٹ وہاں پر پہنچا ہے، لیکن ابھی جو یہ پانی ہے یہ ڈیورٹ ہوگا، دوسرے جو گاؤں ہیں وہاں پہ ڈیورٹ کر دیا جائے گا تاکہ جو آگے شہری آبادی ہے وہ متاثر نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا حسنین، ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کتنا زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہے؟ ہم نے ڈیفرنٹ علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کی نقل مکانی کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ جگہوں پہ وہ پریکاشنری میجرمنٹس تو کر رہے ہیں۔ اگر پنڈی بٹیاں کی بات کی جائے، حافظ آباد کی بات کی جائے، وہاں پہ کس طرح کے حالات ہیں؟ گورنمنٹ کتنا زیادہ سپورٹ کر رہی ہے؟ جی بالکل، حافظ آباد اور پنڈی بٹھیاں، جلال پور بٹھیاں، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ رات کو ایک چھوٹی سی نائلی سامنے آئی ہے جس کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، جو لوگ نقل مکانی کر کے کیمپس میں آئے تھے ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ نہ کافی تھی، لیکن میڈیا کی نشاندہی پر بعد میں ان کو یہ سہولیات دی جا چکی تھی۔ لیکن اوور آل بات کی جائے، ریسکیو انتظامیہ، ہاسپٹل اور جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ انتہائی ہائی الرٹ ہے اور 24 گھنٹے فیلڈ میں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ صحیح، تھینک یو سو مچ حسنین، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور پنڈی بھٹیاں کی سے آپ آگاہ کر رہے تھے۔ اب چلتے ہیں ظفر وسیم کی جانب، ہمارے کورسپونڈنٹ سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت سیالکوٹ میں، کون سے علاقے متاثر ہیں؟ جی سیالکوٹ اس وقت تقریباً 70% جو تھا وہ 409 ملی میٹر کی بارش کے اور ناکام سیوریج کے باعث پانی میں ڈوب چکا ہے، اور یہاں پر یہ سب سے اہم بات ہے کہ انتظامیہ کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ البتہ پولیس، ریسکیو، گیپکو و دیگر محکمے ضرور متحرک ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اپنے انتخابی حلقوں کا دورہ کیا، اور جبکہ اسی طرح دیگر انتخابی حلقوں میں بھی ان حکومتی نمائندوں میں اراکین اسمبلی نے اپنے اپنے حلقوں کے دورے بھی کیے ہیں۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی کی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، لیکن یہ ریلیف کی یقین دہانیاں کہاں تک اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ البتہ عوام جو ہے وہ سیالکوٹ کے عوام اس وقت جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے، اور شدید غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ شہر میں 35 سالوں سے سیوری کا سسٹم کوئی نہیں، نالا کی گنجائش جس کی 65,000 کیوسی کرنا تھی، اور اس وقت اس کی گنجائش 25,000 جو تھی وہ کیوسی کی تھی، اور گزشتہ مرتبہ 2012-13 میں جب سیلاب ریلا آیا، اسی طرح بھارت نے پانی چھوڑا تو اس وقت کے صوبائی وزیر چیئرمین ظفر لاسٹلی مجھے کوئکلی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 70% سیالکوٹ ڈوب چکا ہے، تو فیسیلیٹیز کے حوالے سے بتائیے گا، اسپیشلی بجلی وہاں پہ بحال ہے نہیں ہے، ٹریفک کی روانی تو بالکل بری طرح سے متاثر ہوگی اگر 70% سیالکوٹ ڈوب چکا ہے۔ بالکل معطل ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی قیادت میں جو ٹریفک وارڈنز ہے، جو سیالکوٹ کی تھانوں کی پولیس ہے، وہ عوام کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہے۔ وہ یہاں پر ٹرالیاں جو ہے، یہاں پر یہ بھی بات کہوں گا کہ ٹرالیاں جو ہے، ٹریکٹر ٹرالیاں وہ بھی جو ہے وہ بھی وہ فلائی تنظیموں کے زیر تمام جو ہے وہ عوام کو ریسکیو کر رہی ہیں، اور ریسکیو کا عملہ بھی ریسکیو کر رہا ہے۔ ریسکیو کے انتظامات قدرے بہتر ہیں، البتہ جو ہے یہاں پر جو نالے ہیں، قدرتی نالے جن کی گنجائش 35 سے 65,000 کیوسیک کرنا تھی، گزشتہ 11 سالوں میں ان کو 65,000 کیوسیک نالا کی گنجائش کو کیا گیا۔ آج عوام پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس کی نااہلی ہے۔ صحیح، ظفر وسیم آپ سیالکوٹ کی سچویشن سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، تھینک یو سو۔ اور اس کے ساتھ جو کوئی علاقہ 70%، کوئی 100%، کوئی 80%، کوئی صرف 2 گھنٹے کی دوری پر، تو اس طرح سے یہ تمام تر علاقوں کی سچویشن تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اس سے پہلے جب میں بات کر رہی تھی نا کہ جب 2022 کا ہولناک سیلاب آیا تھا تو ڈفرینٹ کنٹریز کی امداد آئی تھی، تو وہ پھر اس کے بعد کہاں گئی ابھی تک اس حوالے سے کچھ نہیں پتا، آڈٹ رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی صورتحال پر بات کریں گے، آگے لے کر چلیں گے سیگمنٹ کو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम सैलाब की बात करें तो सैलाब से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है हमारी फसलों को, और किस किस फसल को नुकसान पहुंचा है, किन किन इलाकों में, जिन इलाकों में सैलाब आया है, डेफिनेटली उन इलाकों में बहुत ज़्यादा फसलें भी उगती थी और वो पूरे पाकिस्तान को फीड करती थी। फूड सिक्योरिटी के हवाले से तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उस तरह का निज़ाम राइज नहीं है। हम जब भी देखते हैं तो यहाँ पे कोई और सिक्योरिटी तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है, लेकिन फूड सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होती। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ खालिद महमूद खोकर साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद के। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर बताइएगा, सैलाब तो आ चुका है और सैलाब अब मेरा ख्याल है कि रूटीन बन चुकी है और 2-3 साल बाद सैलाब आता है। कौन कौन सी फसलें हैं जो कि मुतासिर हुई हैं सैलाब से, और आइंदा आने वाले दिनों में फिर कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा इनसे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंसान की हर चीज़ पे कमांड है सिवाय 3 चीज़ों के। वो पानी, आग और हवा पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये खुदा की कुदरत है कि वो अपना उसका रुख नहीं मोड़ सकता। हमने जो ज्यादती की, अपने आप के डैम नहीं बनाए हमने, और दरियाओं के रास्ते रोके हैं। जब दरिया का रास्ता हम रोकेंगे तो पानी खुद अपना रास्ता बनाएगा, जिसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, फसलों का नुकसान होगा। अगर हम रास्ते खाली रखते तो आज ये हालात ना होते। दरियाओं में हमने बंद बना दिए हैं, दरियाओं में हमने सड़कें बना दी है, दरियाओं में हमने बिजली लेके चले गए हैं, दरियाओं में हमने फसलें काश्त करनी शुरू कर दी, जो बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि ये कुदरती जो रास्ता है, जब आप नेचर के खिलाफ जाएंगे, कुदरत के खिलाफ जाएंगे, तो ये नुकसान फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगली बात यह है कि इस वक्त फसलों का जो नुकसान है, क्योंकि तीनों दरिया इस वक्त बिखरे हुए हैं और तीनों दरिया पे तमाम किस्म की फसलात काश्त हैं, जिसमें मक्की भी है, कमाद भी है, चावल भी है, बाकी फसलात भी हैं, जिसमें सब्जियात भी हैं। हर चीज़ के ऊपर जहाँ जहाँ से पानी गुजर रहा है तो वहाँ पे वो फसलें तबाह बर्बाद हो रही हैं। आपने फूड सिक्योरिटी की बात की, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये नहीं है कि हम एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद फिर भी 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी तरजीहात में ना ज़राअत रही ना फूड सिक्योरिटी रही। अगर हमारी तरजीहात में ये चीज़ें होती तो आज दरियाओं का ये हालत ना होती। आज दरियाओं, अगर हम महज़ब कौम होते, मैं ये कहूँगा, माजरत के साथ मैं कहूँगा, और यहाँ पे कौमी सोच रखने वाली अगर हुकूमतें आती, देखे ना, हम मोटरवे हमने बना दिए, हमने एटम बम बना दिया, हमने ऑरेंज ट्रेन चला दी, हमने मेट्रो चला दी, हमने सब कुछ कर दिया। अच्छा, सब कुछ करना है, लेकिन हमने इस तरफ पानी के ऊपर नहीं। पानी तो हमारी जिंदगी है, जो हकीकत है जी। बिल्कुल। इसको अगर आज हमारे पास डैम मौजूद होते, इनको हम रिजर्व कर लेते, तो पूरा साल हमें कितना फायदा होता। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी है, लेकिन उसी जिसकी हमें मुश्किल है, जिसकी हमें कमी का सामना है, उसी की ज्यादती हमें मार रही है इस वक्त, क्योंकि हम उसको कहीं रिजर्व नहीं कर सकते। हमारे पास डैम मौजूद नहीं, और हुकूमत ने कभी आके नारे सारे लगाते हैं, बातें सारे करते हैं, लेकिन किसी भी हुकूमत ने यानी कि अयूब खान के बाद हमने कोई डैम ही नहीं बनाया। हमारे लिए बायस शर्म है ये बात कि आज ये डैम अगर बने होते, हम डैमों के ऊपर सियासत करते हैं। खुदा की कसम, मैं दुख से कह रहा हूं, मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूं, मैं अपने जज्बात का लफ्जों में अहता करके नहीं बता सकता कि हम कितनी तकलीफ महसूस करते हैं कि हम पानी के ऊपर, डैमों के ऊपर सियासत करने लग जाते हैं। एक कहता बनाओ, एक कहता ना बनाओ। नहरें बनने लगती है, हम उसके ऊपर सियासत करते हैं, कहता बनाओ, एक आगे सामने आता ना बनाओ। दुनिया में ऐसा नहीं है, कभी भी कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं है। बिल्कुल खालिद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हमने दरिया बना लिए होते तो आज हम इस नहर पर ना पहुंचते। सॉरी, डैम बना लिए होते। हमारी कपास की फसल का बड़ा नुकसान हो रहा है। कपास की फसल का बहुत बड़ा नुकसान है इस वक्त, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कपास की फसल का भी। इसी तरह जो बाकी जो आम के बागात उसमें आ रहे हैं उनका भी नुकसान होगा, जो किन्नू के बागात उसमें आ रहे हैं उसका भी नुकसान होगा। तमाम किस्म की फसल जहां से पानी गुजरेगा वहां उसका नुकसान है। बिल्कुल सर, मेरा सवाल ले लीजिएगा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त की कमी भी है, तो हम चाहते हैं तमाम तर चीज़ें एड्रेस हो जाएं। पिछले साल के मुकाबलों में, या फिर हम देखें जब पहले सैलाब आते थे, तो इस साल के सैलाब में कितना ज़्यादा इस वक्त नुकसान हो चुका है? कौन कौन सी फसल सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है? कपास का तो आपने जिक्र किया है। देखें जी, मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि अभी तो पानी रास्ते में है, यानी अभी हेड त्रिमू पे पानी नहीं, हेड त्रिमू पे चनाब का पानी नहीं पहुंचा, ठीक है ना जी। अभी सतलुज का पानी भी रास्ते में है, ठीक है जी। इसी तरीके से जेलम का पानी भी रास्ते में है, यानी कि तमाम दरियाओं का पानी जो है ना, रावी का पानी भी रास्ते में है। ये तो मेरे ख्याल में कि अगले 4-5 दिन बाद पता चलेगा कि कितनी फसलें नुकसान हुई हैं, कहाँ का नुकसान हुआ है, कहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है, कहाँ कम नुकसान हुआ है। आज कबल अज वक्त, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है
جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جتنا پانی آ رہا ہے اس کے مطابق تو ہمیں اس راستے میں کوئی چیز بچتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی. بالکل ایسی. اور اس سے خالد صاحب کوئی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا, کیا کوئی قلت بھی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں فوڈ سیکورٹی میں دیکھیں نا, اس دفعہ ہمارے پاس 29 لاکھ ٹن گندم کم ہوئی تھی, پہلے تو یہ بات ہے جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ دریاؤں کے نزدیک بیٹھے ہیں, جن کے گھروں میں پانی آ گیا, ان کے پاس جو گندم پڑی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی, جو آٹا پڑا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. اچھا اسی طرح جو مکئی کی فصل لگ رہی تھی وہ بھی ایک فوڈ سیکورٹی کا حصہ ہے, وہ بھی گئی. یعنی لامحالہ ہمیں فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ تو بنے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یہ حکومتوں کی سوچ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل سے نوازا ہے, تمام وسائل سے. دیکھیں نا میدانی علاقہ ہمارے پاس کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس ہے, سمندر ہمارے پاس ہے, دریا ہمارے پاس ہے, چاروں موسم ہمارے پاس ہے, جنگلات ہمارے پاس ہے, روئی ہمارے پاس ہے, چولستان ہمارے پاس ہے, ریگستان ہمارے پاس ہے, چولستان ہمارے پاس ہے. قدرت نے تو ہمیں پہاڑ ہمارے پاس سب کچھ دے دیا, ایک ول نہیں ہے. ہم آج اگر ہم باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں ہمارے لیے باعث شرم ہے. آج ہم اگر اپنے پانی کو اس کا راستہ ہم نے بند کر دیا ہے. اب لاہور کے پاس جا کے دیکھیں کیا اثر ہوا ہوگا وہاں پہ. کیا وہاں پہ لوگوں کو پھانسیاں نہیں لگنی چاہیے؟ بالکل. کیا جن لوگوں نے وہاں پہ یہ اجازت دی ہے, کس نے اجازت دی ہے؟ کسان نے تو اجازت نہیں دی, بیوروکریسی نے اجازت دی ہے نا. انہوں نے کنٹرول ان کے پاس تھا, میرے پاس تو بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا خالد صاحب. جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ ابھی تو ظاہرہ پانی میں ہے, کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن جب یہ صورتحال تھوڑی سی نارمل ہوگی تبھی سمجھ آئے گی کہ اب ازالہ پالیسی حکومت کی کیا ہے. کیا آپ کو بیج چاہیے, کھاد چاہیے, مالی امداد چاہیے, تو اس حوالے سے دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. تھینک یو سو مچ خالد محمود کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پریزیڈنٹ کسان اتحاد. یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک اور نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم چاہتے ہیں کہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھائی جائیں. کلائمیٹ چینج کے ریلیٹڈ جو سیلاب آ رہا ہے اس ریلیٹڈ کہ اصل میں وجہ کیا ہے, کیونکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی سنگین زد میں ہے اس وقت. اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو سیلاب ہے, حالیہ سیلاب, اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اب خوش سالی کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے, اور این ڈی ایم اے نے یہ بھی خبردار کر دیا ہے کہ اگلا سال بدقسمتی سے مزید مشکل ہونے والا ہے, اور سیلاب کی شدت 22% تک بھی بڑھ سکتی ہے. مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھتا رہا تو جلد گلیشیئرز ختم ہو جائیں گے, اور پھر موسمیاتی تبدیلی سے سالانہ $4 ارب کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اب ہمیں کون کون سے لانگ ٹرم پلاننگز کرنی ہوں گی, کیا کچھ کرنا ہوگا, کیونکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے اجلاس میں بھی چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے یہ کہا ہے کہ مونسون کا موجودہ دباؤ 10 سپتمبر تک رہے گا. تو کیسے بہتر ہوگا؟ بالکل ایسے انہی سوالات کے جوابات جاننے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل صاحبہ جو کہ کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں. سہیل تھینک یو سو مچ فار جانیں گے. سب سے پہلا سوال دیکھیے, کلائمیٹ کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ اگر کلائمیٹ چینج میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن یہ جو ابھی سیلاب ہو رہا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا اپنا قصور بھی ہے. اگر ہم ٹائملی ڈیمز بنا لیتے تو شاید اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا. سو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ جی حسین, تھینک یو سو مچ. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم جو ہے کبھی پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتے ان ساری چیزوں کے لیے. فلڈنگ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کتنے سالوں سے ہم نے یہ بار بار کانسیکوینسز فیس کیے ہیں کلائمیٹ چینج کے, اور ہمارے پاس کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے, ہمارے پاس ڈیمز موجود نہیں ہیں, اور ہماری کوئی ایسی اسمارٹ ڈیسیجنز نہیں ہوتے کہ اگر تو کانسیکوینسز آئیں گے تو ہم اس کو کیسے کیٹر کریں گے. ہمیشہ ہم انتظار کرتے ہیں ڈیزاسٹر کا, اور پھر ہماری ساری ایفرٹس ہوتی ہیں ریسکیو اور ان ساری چیزوں میں, لیکن ہماری پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے ہمیشہ سے مسنگ رہی ہے. تو پاکستان کا بھی قصور ہے, یہاں پہ گورنمنٹ اداروں کا, اتھارٹیز کا قصور ہے, لوگوں کا بھی قصور ہے کہ بار بار جو ہے کلائمیٹ چینج کی ہم اتنی بات کرتے ہیں, گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن سائٹ پہ ہم ویکسٹ ہیں. اور یہ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں انہوں نے سب سے زیادہ کانسیکوینسز فیس کرنے ہیں, کیونکہ کنٹریبیوشن بے شک اتنا نہیں ہے ان کنٹریز کا انکلوڈنگ پاکستان, لیکن کس کو نہیں پتا کہ پاکستان ولنریبلٹی لسٹ میں سب سے ولنریبل کنٹریز میں آتا ہے. تو ہمیں اس چیز کے لیے ریڈی ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم اسٹل اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جو شاید میرا خیال ہے کہ 90s میں بیٹھے تھے.
بالکل سندر صاحب آپ درست فرما رہی ہیں، کیونکہ اب ہم جس طرح سے سچویشن کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا الزام تو ہم کلائمیٹ چینج پر لگا رہے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ لیکن مجھے ایک چیز بتائے گا کہ گلوبل کاربن ایمیشن میں بھی پاکستان کا پارٹ کافی کم ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو پھر یہ کلائمیٹ انجسٹس نہیں ہے؟ مطلب کس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ لیس دین 1% ہے جی ایچ جی ایمیشنز کو. باقی جو جتنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جس میں جو ہے آپ کا یو ایس اے آ جاتا ہے، انڈیا آ جاتا ہے، چائنا آ جاتا ہے، ان کی سب سے میکسیمم کنٹریبیوشن ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں یہ کلائمیٹ انجسٹس ہے بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی بلینئر کمپنیز ہیں انہوں نے کتنا ڈیمیج کیا انوائرمنٹ کو، تو وہ یہ جتنے بھی ریپرکشنز ہوتے ہیں اس کے پیسے اور اس کی جو فنڈنگ ہے ان کی طرف سے آنی چاہیے، ہمیں سپورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ دے آر دا ونس ہو ہیو ڈیمیج دا انوائرمنٹ دا موسٹ. تو ہم اس کے کانسیکوینسز وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ساری ڈیولپنگ کنٹریز کا یہی حال ہے. بالکل ایسی. اچھا سندر، ہمارے پاس آتی ہیں ایڈز، آتی ہیں 2022 میں بھی آئی ہیں، اس سے پہلے بھی آتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم سیزنل ہو چکے ہیں. 3 مہینے ہمارا ایفرٹ فلڈ کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے اگلے 3 مہینے ہم کسی اور طرف ہماری ایفرٹس ہوں گی. سو ہمیں میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو بھی ایک قومی مسئلہ سمجھ کے اگر آج ہم حل کر لیں گے تو ہم آئے دن سیلاب نہیں دیکھیں گے. ادروائز مجھے تو لگتا ہے کہ ہر دوسرے سال ہم اب سیلاب بھی دیکھیں گے، اسموک بھی دیکھیں گے، فوگ بھی دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے حسین. ابھی جو ہماری پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ ریسکیو پہ ہوتی ہے، اور ہماری کوئی پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے. آپ کے پاس کہاں ہے فلڈ اینڈ واٹر مینجمنٹ میں آپ نے کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیمز، ریزروائرز یا واٹر شارٹیج کو جو ہے ریگولیٹ نہیں کیا. آپ کے ریور فلوز کا آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے. ابھی جو میکسیمم کیپیسٹی پہ پہنچنے والے ہیں جتنے بھی یہ ریورز ہیں، چناب، راوی، اور جو ابھی سچویشن ہے، اور آگے کچھ نہیں پتا کہ کتنی ورسٹ ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کا ڈرینیج سسٹم پراپر نہیں ہے، آپ کے پاس ارلی وارننگ سسٹمز نہیں ہے، آپ نے جو ہے کوئی نیچرل بیریئرز پہ کام نہیں کیا جس میں ویٹ لینڈز آ جاتے ہیں، بیریئرز آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہاں پہ ہیں؟ آپ کی امپلیمنٹیشن تھوڑی بہت نظر تو آتی ہے، لیکن اس کی مینجمنٹ اور لانگ ٹرم فیزیبلٹی آپ جو ہے مینیج ہی نہیں کر پاتے. بالکل. تو سندس پھر ہماری کیا لانگ ٹرم، آپ کیا چیدہ نکات بتائیں گی کہ کون سی لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے ہماری؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک ایگزامپل تھی کہ بلین ٹری سونامی کی بات چلی تھی، اور پھر ہم نے اتنے جو ہے وہ اس میں ٹریز لگائے تھے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس کی مینٹیننس کہاں تھی؟ وہ آپ بات جا کے دیکھیں تو پھر پتہ لگتا ہے آپ کو کہ وہ ٹریز تو ٹھیک سے مینیج ہی نہیں تھے، اور بہت سے جو ہے وہ سروائیو ہی نہیں کر پائے. ایسے سیزن میں لگایا گیا جو وہ سیزن ہی نہیں تھا ٹریز لگانے کا. تو یہ تھوڑے سے اسمارٹ ڈیسیجنس کی ضرورت ہے. پھر اگر ہم ایگریکلچر اور فوڈ سیکورٹی کی بات کریں تو آپ کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف موو کریں، جس میں آپ کے ڈراؤٹ ریزیلینٹ کراپس ہوں، ڈرپ اریگیشن ہو، ایگرو فارسٹری ہو. آپ فارمرز کو ٹرین کریں کہ کون سے ریزیلینٹ فارمنگ پریکٹسز ہیں جو وہ لے سکتے ہیں. پھر کمیونٹی اور انفراسٹرکچر کی بہت بڑی بات ہے. پراپر اربن پلاننگ ہونی چاہیے. آپ ریورس کے پاس انکروچمنٹس الاؤ نہ کریں، وہاں پہ جو ہے آپ نے یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو روکنا ہے. ریور کا اپنا فلو جو نیچرل فلو ہے اس کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر اسی طرح کے کانسیکوینسز ہوں گے. پھر آپ کے فلڈ اینڈ ہیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ ہونی چاہیے، اسپیشلی رورل ایریاز میں، کیونکہ سب سے زیادہ ڈیمیج وہاں پہ آپ کو دیکھا جاتا ہے جو بیچارے گاؤں دیہات میں لوگ ہوتے ہیں. پلان ری لوکیشن کریں، روڈز، بریجز، انرجی انفراسٹرکچر کو آپ بہتر بنائیں. اس کے علاوہ واٹر اسکارسٹی اور ہیٹ ویوز جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آگے مزید یہ جو ہے انٹینس ہوتی جا رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کا رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم موجود ہونا چاہیے. اسٹرانگ پالیسیز ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے بہت سپورٹ چاہیے ان سارے پروجیکٹس کے لیے. اسمال اسکیل یا پائلٹ پروجیکٹس کا اب ٹائم نہیں ہے، اب آپ کو بگر پروجیکٹس چاہیے اور اسٹرانگ آپ کو اس کی انویسٹمنٹ چاہیے. بالکل ایسی. اچھا سندس، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سارے آسپیکٹس بتائے، تھوڑا سا اگر گلیشیئرز کے پگھلنے کی بات کی جائے تو یہ کیوں تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں انڈیویجول لیول پہ یا پھر گورنمنٹ لیول پہ کیا کچھ کرنا ہوگا؟ جی دیکھیں گلیشیئرز کا تو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھ ہی لیا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے گلوف ایونٹس ہوئے ہیں، اور این ڈی ایم اے نے بھی کتنی وارننگز دی ہیں کہ یہ گلیشیئر اگر پگھلیں گے تو یہاں سے اس سے بھی ایک فلڈنگ کی سچویشن ہو سکتی ہے. اور پھر انکلوڈنگ جو کلائمیٹ چینج کے کانسیکوینسز ہیں کمبائنڈ، یہ ساری چیزیں کتنی ڈیوسٹیٹنگ ہے. تو اس کے لیے ڈیمز بنائیں پراپر. آپ پانی جو ہے ضائع کر رہے ہیں اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ایفرٹس کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو اس لیول پہ سمجھنی ہوں گی، اور اسپیشلی گورنمنٹ لیول پہ اس کے جو پراپر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کو ابھی ریزیلینس پہ کام کرنا ہے. تو کلائمیٹ اسمارٹ ایک سوچ رکھیں کہ جو جتنے کانسیکوینسز آ رہے ہیں، گلوف ایونٹس ہو گئے یا کچھ بھی ہو گئے، اب یہ مزید انٹینس ہوتے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ پراپر ایک جو ہے آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے، ڈیمز ہونے چاہیے، انفراسٹرکچر ہونے چاہیے، اس پانی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور بچایا جا سکتا ہے. بالکل. سندر صاحب آپ نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لینڈ گریبنگ بھی ہے، انلیگل کنسٹرکشنز بھی ہو رہی ہیں.
لوگوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے آپ سمجھتی ہیں، یا پھر مزید اس میں کس طرح سے کیا سٹیپس لینے چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے؟ کہ لوگوں کو تو اویئرنیس بہت سے ادارے آلریڈی دے رہے ہیں، اور یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ چلتا رہے گا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیوی فائنز ہوتے ہیں یا پراپر جو لاس کی امپلیمنٹیشن ہے اور پالیسیز ہیں، اتھارٹیز جب تک اسٹرانگ نہیں ہوں گی، آپ کتنی ہی اویئرنیس دے لیں یہاں پہ چینج نہیں آئے گا. تو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اسٹرانگ پالیسیز اور ان کی پراپر امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. بالکل ایسی. اچھا سندر، مجھے تھوڑا سا منظر نامہ بتائیے گا، اگر جس طرح ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہم اسی طرح سے چیختے چلاتے رہے، گورنمنٹ نے کچھ امپلیمنٹیشن نہ کی، ڈیمز نہ بنائے گئے، ماحولیات جو تبدیلی ہیں ان کے خلاف کچھ کام نہ کیا گیا، تو اگلے 10 سال میں پھر آپ کیا دیکھ رہی ہے؟ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، میں تو پچھلے جو ہے تقریباً 10-15 سال سے یہ نوٹس کر رہی ہوں کہ ہم بات کرتے تھے جب پاکستان 10th موسٹ ورنریبل کنٹری تھا، ہمارے سامنے آ کے جو ہے وہ 5th نمبر پہ آ گیا، اور مزید اگر اسی طرح رہا تو یہ بہت میجر ڈیمیجز ہوں گے، یہاں پہ کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے. اب آپ آل اوور دا ورلڈ دیکھ لیں کہ جن کنٹریز کا بالکل کنٹریبیوشن نہیں تھا، ابھی ایک پیسیفک آئلینڈ کی چھوٹی سی جو ہے وہاں پہ ایگزامپل ہے، ٹلوو ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے، ان کو پوری طرح سے ریلوکیٹ کرنا پڑے، یعنی پوری پاپولیشن نے وہاں سے ریلوکیٹ کیا. تو ایسی کوئی نوبت نہ آئے پاکستان پہ، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا جو ہے اپنی چیزوں کو بہتر کریں اور اس کو سیریسلی لیں، کلائمیٹ چینج کو سیریسلی لیں، گلوبل وارمنگ کو سیریسلی لیں، اور فنڈنگ پہ ہی صرف ڈپینڈنٹ نہ ہوں، بلکہ ہم اپنی خود کی جو ہے ایفرٹس کریں کہ ہم کس طرح سے کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کو بنا سکیں. آپ نے سندرس فنڈنگ کی بات کی ہے نا، تو 2022 کی میں بات کر رہی تھی پہلے بھی پروگرام کے سٹارٹ میں کہ جب اتنا ہولناک سیلاب آیا 2022 میں تو ہمیں بہت ساری فنڈنگ ہوئی. اب آڈٹ رپورٹ کی بتاتی ہے کہ بہت سارے جو پیسے تھے یا پھر فنڈز تھے وہ دیے گئے اداروں کو، لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہوا. وہ کہاں گیا ابھی تک نہیں پتا، وہ پیسہ کہاں ہے. ابھی بات یہ ہے کہ میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ، وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو سالانہ $4 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. تو اب ظاہر ہے اتنا زیادہ معاشی بوجھ تو ہم آگے آنے والے سالوں میں بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. پھر بالکل آئی ایگری غزل، کیونکہ دیکھیں جب فنڈنگ آتی ہے تو پراپر اس کی جو ہے آڈیٹنگ نہیں ہوتی، اور وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا. ہمارے پاس اتنے بلینز آف روپیز اور ڈالرز آتے ہیں لیکن کام ہوا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ تو ہمیں گورنمنٹ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، اتھارٹی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پیسہ جو ہے جا کہاں ہے اور آڈٹ رپورٹ کہاں ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ پیسہ لگا کہاں تھا. بالکل ایسے. اچھا 30 سیکنڈز میں مجھے یہ بتائیے گا، آپ کلائمیٹ کو بڑا قریب سے دیکھتی ہیں، کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ بھی ہیں آپ، کیا گورنمنٹ آپ کو سیریس لگ رہی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا جس لیول پہ سیریس ہونا چاہیے گورنمنٹ کو ابھی بھی. ٹھیک ہو گیا، آپ کو ابھی بھی نہیں لگتا کہ جس لیول پہ گورنمنٹ کو سیریس ہونا چاہیے اس لیول پہ وہ سیریس نہیں ہے. سندس، تھینک یو سو مچ ہو جانے کا. خواتین و زان سہیل ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اور انفارچونیٹلی ان کا آخری جواب تھا بڑا چونکا دینے والا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی بھی ہماری گورنمنٹ سیریس نہیں ہے. پتہ نہیں کب سیریس ہوں گے. یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب کچھ انٹرسٹنگ سیگمنٹ پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس نے ہمارے مستقبل کو خطرے میں ڈال کر رکھ دیا ہے. اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے چراغ ایجوکیشن ٹیکنالوجیز کام کر رہی ہیں، اور یہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے اور جس کی CEO اور کو فاؤنڈر مائرہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گی. چراغ ایجوکیشن بچوں کو مقامی پاکستانی زبانوں میں کارٹونز اور کھیل کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے. بچوں کو ان کو بتایا جاتا ہے کہ پڑھائی کا اصل مقصد کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو اسکول نہیں جا پاتے ان کی انٹرسٹنگ اور آسان پریورٹیز کیا ہونی چاہیے جس طریقے سے بچوں کو وہ گریب کر سکیں. اور چراغ ایجوکیشن چاہتا ہے کہ ہماری تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہ رہے بلکہ بچوں کو ان کی زبان اور ثقافت کے قریب بھی لے کر جائے. بالکل ایسی. ہمارے ساتھ آج مائرہ صدیقی موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مائرہ، میں وہی سوال آپ سے کروں گا جو غزل نے انٹرو میں بولا کہ پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. چراغ ایجوکیشن کس طرح سے ان بچوں تک پہنچنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کس طرح سے ان کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کر رہی ہے؟
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टैट है ये तकरीबन 2.8 करोड़ के पास पहुंच गया, सो इट्स 28 मिलियन नाउ। एंड हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं लोकल लैंग्वेज, मतलब हमारी नेशनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेजेस में रिसोर्सेज बनाते हैं हम तालीम के, जो ऑफलाइन भी होते हैं। मतलब अगर कहीं इंटरनेट नहीं चलता या कहीं मतलब बिल्कुल भी कोई भी तरह का स्क्रीन या डिजिटल स्मार्टफोन लैपटॉप मैसर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसकी वजह से कोई बच्चा तालीम में पीछे ना रह जाए। तो एक तो ज़बान की वजह से कोई बच्चा तालीम में पीछे ना रहे, दूसरा अगर डिजिटल मीडियम्स मैसर नहीं है तो उसकी वजह से पीछे ना रहे। तो हम लोग रिसोर्सेज बनाते हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल है चिराग किड्स टीवी, जिस पे हमने डोरा द एक्सप्लोरर टाइप के एजुकेशनल कार्टून्स उर्दू में बनाए हुए हैं, और सून हम सिंधी में भी एक्सपैंड करने वाले हैं। वो पूरा प्राइमरी स्कूल का करिकुलम कवर करते हैं और वो फ्री में मैसर है। और उसको अब हम इंशाल्लाह एक ऑफलाइन ऐप में भी सारा डाउनलोड करके एक माइक्रो स्कूल, एक एजुकेशन फाउंडेशन के साथ, टीच द वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ, उनके ही माइक्रो स्कूल्स में रोल आउट करेंगे जो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान है। तो हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, उसके लिए हम ऐसे एजुकेशन फाउंडेशन के साथ पार्टनर करते हैं जिनके ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एक नेटवर्क बना हुआ है। सही। अच्छा मायरा, दैट इज़ वेरी ग्रेट कि आप जिस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं, सकाफ़त के करीब भी लेकर जा रहे हैं, और इवन कि उनकी अपनी ज़बानों में। तो ये जिस तरह मैंने जिक्र किया था अपनी इब्तिदा में कार्टून्स और खेल के ज़रिए तालीम देना, इसका आइडिया आपने कैसे सोचा, कहाँ से आया? तो आप अगर, आई डोंट नो, आपके इर्द गिर्द शायद बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हैं, लेकिन बच्चे आजकल ना हम खुद कार्टून, बच्चे हैं अभी मायरा। आप भी बच्चे हैं, मैं भी बच्चे, मैं भी आज तक कार्टून ही देखती हूँ। तो मतलब मेरे बचपन में हम लोग किताबों से सीखते थे। बिल्कुल। थोड़ा बड़ा हुआ था तो बच्चा फौरन अम्मी अब्बू ने एक रीडर दे देते, बच्चों की नौनिहाल आती थी, यंग वर्ल्ड बहुत पॉपुलर होता था तब। अब जो बच्चे हैं ना वो लिटरली 2 साल की उम्र के आसपास जाते हैं, तो क्योंकि उनकी डिजिटल नेटिव्स हैं वो एक तरह से, तो उनकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है स्मार्टफोन की तरफ या फिर एक बड़े स्क्रीन की तरफ, राइट। तो अब आप जो पेरेंट्स ऑन करके देते हैं, यूट्यूब के जो ऑन करके देते हैं, तो उस पर सबसे पॉपुलर जो कार्टून्स होते हैं इंग्लिश के होते हैं, जैसे कोको मेलन वगैरह, राइट। तो अब एक बच्चा बिल्कुल एक्सेंट में इंग्लिश बोलना सीख रहा होता है, सही बिल्कुल फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन के साथ, वो भी कार्टून्स के जरिए, और बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं जो गेम्स के जरिए उन्हें इंग्लिश सिखा रही होती। अब उससे ये उम्मीद करना कि वो उर्दू एक कायदा खोल के एक किताब से सीखेगा, बहुत अनरियलिस्टिक है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो हमारे नेशनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेजेस की जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं बच्चों के लिए, वो एक्चुअली बच्चों के लिए बने हुए नहीं हैं, वो बड़ों के लिए बने हुए हैं जो फोकस अंदाज में सीख सकते हैं। तो हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि इन रीजनल रिसोर्सेज को, नेशनल लैंग्वेज के रिसोर्सेज को बच्चों के टर्फ पे, बच्चों की ज़िंदगी में एक इस तरह इंटीग्रेट करें कि उन्हें लगे कि वो खेल रहे हैं और कि खेल के ज़रिए वो फिर सीखें। और ये जो रीजनल लैंग्वेज वाला आइडिया है मायरा, ये एक बड़ा दिलचस्प आइडिया है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज तो सबको आती है, लेकिन बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनका कोई इस तरह से निसाब मौजूद नहीं है। ये मालूम नहीं है कि उसको लिखना किस तरह से है, पढ़ना किस तरह से है, एलैबोरेट किस तरह से करना है। इस डिफ़िकल्टी को किस तरह से आप टैकल करती हैं? सो ग्रेट क्वेश्चन। अभी हम लोग प्रिडोमिनेंटली उर्दू में काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज और सबसे एक्सेसिबल इन लोकल लैंग्वेजेस में उर्दू ही है। नेक्स्ट, बिकॉज मैं कराची में बेस्ड हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल सिंधी है, एंड बिकॉज सिंधी एक बहुत पुरानी ज़बान है, तो हम नेक्स्ट उसमें एक्सपैंड करेंगे। हमारी बात भी अभी शुरू हो गई कुछ इदारों से, एंड बेसिकली जितना ज़्यादा लिटरेचर जिस रीजनल लैंग्वेज में है वो हम नेक्स्ट उसमें एक्सपैंड करेंगे आफ्टर सिंधी। अब एक बात आती है, लोग मुझसे पंजाबी के बारे में अक्सर पूछते हैं, राइट, कि पंजाबी जो है बर सग़ीर मतलब सब कॉन्टिनेंट में एक्चुअली एक संस्कृत से मिलती जुलती स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, बट पाकिस्तान में एक्चुअली रिटन पंजाबी का कॉन्सेप्ट नहीं है जो अरबिक स्क्रिप्ट में रखी गई है। तो उसमें हमें ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रामेटिकल रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे, तो दैट्स समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अप्रोच मच लेटर। सही। तो मायरा, फिर इस चीज़ के लिए अभी कैसा रिस्पॉन्स है पेरेंट्स का, और आप क्या टीम वर्क है आपका, आपकी पूरी एक ज़ायरा टीम होगी जो आपके साथ काम कर रही होगी? जी, हमें तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं
اینڈ الحمدللہ شروع میں تو ایسے ٹو بی آنیسٹ پیرنٹس نے کافی رزسٹ کیا تھا، کیونکہ ہم ایک فارمر برٹش کالونی ہیں، تو ہمیشہ لوگ سوچتے ہیں کہ بچے کو انگریزی سکھانی ہے، اچھے ایکسنٹ اچھے لہجے سے سکھانی ہے، معاشرے میں اس کی سوشل موبلٹی ہوگی، جاب اچھی ملے گی. تو شروع میں کافی لوگوں نے رزسٹ کیا تھا. مجھے اکثر یہ بولتے ہیں کہ پاگل ہو کیا، اردو سکھا رہی ہو، لوگ اپنے بچوں کو انگریزی سکھانے کی کوشش کریں، کوئی نہیں سیکھے گا. فاسٹ فارورڈ 3.5 سال بعد اب آئی گیس یہ ایک طرح سے ایک اوپن سیکرٹ ہے ہمارے معاشرے کی، کہ ہم جبکہ انگریزی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبانیں بول کر ایک تعلیم یافتہ انسان نظر آئیں، ہم ایکسیپٹ ہوں اپنے ہی معاشرے میں اپنی زبان اپنے ثقافت کے ذریعے. تو اب سلولی لوگوں میں کانسیپٹ بلڈ ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح سے اردو پڑھنا لکھنا سکھانا ہے، یا اگر سندھی بولتے ہیں وہ صحیح سے سندھی پڑھنی لکھنی سکھانی ہے. تو اب الحمدللہ رسپانس کافی اچھا آ رہا ہے. اور ہمارے بائی دا وے گیمز اویلیبل ہیں، نان ڈیجیٹل بورڈ گیمز ہیں ہماری ویب سائٹ chiragtech.com پہ، آل اکراس پاکستان ڈلیور کرتے ہیں، کیش آن ڈلیوری بھی. اینڈ ہمیں وہاں سے بہت آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں آرگینکلی، ہم ایڈورٹائز بھی نہیں کرتے. جبکہ مائرہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے بھی آپ نے انوویشن کیے ہیں تعلیم کے میدان میں ریجنل لینگویج کو لے کے، کیا جو روایتی ایجوکیشن سسٹم تھا اس سے جو بچوں کی صلاحیتیں تھیں وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے یہ نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہر میدان میں؟ جیسے آپ کارٹونز کی بات کر رہی ہیں، گیمز کی بات کر رہی ہیں، پھر آپ ریجنل لینگویجز کی بات کر رہی ہیں. جی دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہم اردو پہ ہی فوکس کر رہے ہیں، اور سندھی کا ہم نے تھوڑا سا کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو ابھی سندھی کا ہم پرٹیکولرلی آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اس پہ کیا رسپانس آ رہا ہے، لیکن اس کی طرف سے ڈیمانڈ بہت آ رہی ہے. کیونکہ اگین اس کے جو سیکھنے کے میکنزمز ہیں وہ تھوڑے سے نان ڈیجیٹل ہیں، اور آج کل بچے ڈیجیٹل مینس پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہیں آج کل، رائٹ. اور دوسرا یہ کہ ہم جب ڈیجیٹائزیشن ہر چیز میں لا رہے ہیں، جیسے ہم ایک آف لائن ایپ بنا رہے ہیں، تو اس ایپ کو چلنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ رورل پاکستان میں کہیں بھی چل سکتی ہے، ایز لانگ ایز وہاں بجلی آ رہی ہے اینڈ کوئی اگر فون اسپانسر کر کے انہیں دے دے، رائٹ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ تھوڑی سی ہم ایکسپینشن جو ہے نا یا اسکیل، یہ تھوڑا سا ہم جلدی کر پا رہے ہیں ڈیجیٹل مینز استعمال کر کے. صحیح. وی وش کہ مائرہ آپ اسی طرح سے بڑھتی چلی جائیں اور بچوں کے مستقبل جس طرح سے آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو کامیابی ہو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور جیسے پاکستان کا فگر ہم نے بتایا کہ بچے اس وقت کتنے زیادہ اسکول میں نہیں جاتے، اس حوالے سے جو چراغ ہے وہ کافی کام کر رہا ہے، اور یقینی طور پر ان کو کامیابی بھی ملے گی. جب محنت کی جائے تو اس کا پھل بھی ملتا ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب بات کریں گے پاکستان سے بیرون ملک جانے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، اور اگر 2024 کی بات کی جائے تو تقریباً 7,27,381 پاکستانی روزگار کی خاطر بیرون ملک روانہ ہوئے، جبکہ یہ تعداد 2023 میں تقریباً 8,62,625 تھی. اور اسی طرح 2025 کی بات کی جائے تو پہلے 6 مہینوں میں تقریباً 3,36,999 پاکستانی بیرون ملک نوکریوں کی تلاش میں گئے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بہت سے لوگ ملک چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آخر کیوں اتنے لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں شہریوں کے لیے اچھے مواقع موجود ہیں. انہی تمام تر چیزوں کو آج ہم اس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. ایگزیکٹلی. اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں یاسر شمس صاحب. آپ امیگریشن لائر ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے جس طرح سے حسنین نے ذکر کیا اپنی ابتدا میں کہ 2023 اور 24 میں لاکھوں پاکستانی بیرون ملک گئے، لیکن اب 2025 میں بھی یہ رجحان کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے. روزگار کے مواقع جو ہیں یہاں پہ وہ بہت کم ہو چکے ہیں. پروفیشنلز دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آگے گروتھ جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا مستقبل یہاں پہ سیف نہیں ہے. اب وہ اپنے مستقبل کو سیو کرنے کی ذمہ داری ہر پاکستانی پہ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا ملے، اچھے سے اچھی چیز وہ زندگی گزارے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو بیسک نیڈز ہیں وہی موجود نہیں ہے. پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور آگے مواقع ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں. اب ان مواقع کو ڈھونڈنے کے لیے وہ آگے کی طرف جاتے ہیں.
ہماری کرنسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈی ویلیو ہوتی چلی جا رہی ہے، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ باہر جائے. تو اس وجہ سے اور اس وقت دوسرے ممالک میں ان کو اچھے برینز چاہیے، اچھے پروفیشنلز چاہیے، وہ اس وجہ سے وہ ان کو امیگریشنز دے رہے ہیں. اور جو بزنس مین طبقہ جو یہاں سے موو آن ہو رہا ہے، اس کو یہاں پہ بزنس کی اپارچونیٹیز نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ بھی اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کر کے آگے کی طرف موو آن رہیں اور وہاں پہ بزنس کو سیٹل ڈاؤن کریں. یہ ساری میجر وجوہات ہیں اس وقت. اچھا یاسر صاحب، مجھے بتائیے گا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کہ یہ تعداد جو ہمارے فگرز ہیں 2024 کے، اس میں پاکستانی جو باہر گئے وہ 7,27,000 ہیں، اور اگر اس سے پہلے 2023 کی بات کی جائے تو 8,62,000 کے قریب لوگ باہر گئے. سو یہ جو کمی ہے، یہ کیا لوگوں نے انٹرسٹ شو کرنا کم کر دیا تھا یا پھر امیگریشن پالیسی سخت ہو گئی تھی اس وجہ سے کم لوگ گئے؟ دیکھیں، اس میں امیگریشن پالیسی سخت ہونے کی بھی وجہ ہے. دوسرے ممالک بھی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ لوگ آئیں جو ان کے لیے اکانومی کے لیے ان کے یوزفل ہوں. انہوں نے بھی سختی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے کہ یہاں سے وزٹ ویزے پہ جاتے تھے اور وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو ازائلم میں لے لیتے تھے یا دوسری چیزوں کے اندر ان کے وہیں رہ جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے سسٹمز کے اندر بھی پرابلمز آنی شروع ہوئیں. تو انہوں نے اس چیز کی وجہ سے امیگریشنز کی قوانین میں اور ویزوں کے قوانین میں بہت سختی کی. ابھی بھی ویزے لگ رہے ہیں لیکن تھوڑی بہت سختی سے لگ رہے ہیں. صحیح. اچھا یاسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل باہر جا رہی ہے، چاہے وہ اسٹڈی ویزا ہو یا پھر ایک اور بھی ایج کے لوگ ہیں، یا پھر وہ جا رہے ہیں مزدوری کے لیے، کام کے لیے، ورکنگ ویزا ہو. تو اس سے پھر پاکستان پر کتنا اثر ابھی تک پڑ چکا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، آگے آنے والے دور میں کتنا پڑ سکتا ہے مزید؟ دیکھیے، پاکستان کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو پیسہ ہے وہ اس کے رشتے، اس کے جو لوگ ہیں وہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو یوز کریں. تو فورن ریمیٹنس تو پاکستان کو اس سلسلے میں ملے گی، یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ فورن ریمیٹنس پاکستان کو ملے گی. لیکن اگر آپ کی یہاں پہ برین ڈرین ہو گیا، اور وہ لوگ جو یہاں پہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑے میجر لوگ ہیں، اگر وہ اس پہ وہ یہاں سے چلے گئے، یہاں سے ڈاکٹرز چلے گئے، تو یہاں پہ علاج کون کرے گا؟ یہاں پہ جو پروفیشنلز چلے گئے، انجینئرز چلے گئے، تو یہاں پہ انفراسٹرکچر کون کام کرے گا؟ یہاں کی فیکٹریز بند ہو گئی تو یہاں پہ جو مزدور ہے وہ بیچارہ بے روزگار ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یس دیر از اے پرابلم فار دیٹ، کیونکہ آپ انسانی جو ہوتے ہیں وہ سسٹم چلاتے ہیں، اگر انسانی موجود نہیں ہوں گے تو سسٹم کیسے چلے گا؟ بالکل ایسی. اچھا یاسر، اگر سکل ورکرز کی بات کی جائے تو یہ فگرز بھی سامنے آئے کہ سکل ورکرز شاید اس دفعہ اتنے زیادہ باہر نہیں گئے جتنے لیبر باہر گیا. سو سکل ورکرز کے لیے کون کون سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ اپورچونیٹیز ہیں، اور لیبر کے تو آئی تھنک گلف میں سب سے زیادہ اپورچونیٹیز ہوتی ہیں؟ دیکھیے، لیبر کی تو ہر جگہ پہ اپارچونیٹیز ہیں، وہ یورپ میں بھی ہیں، آپ کے گلف کنٹریز کے اندر بھی ہیں، یہ وہاں پہ اپارچونیٹیز ہیں، اس میں ان کو لیبر کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن لیبر کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ آتی ہے. اب جیسے اسکل لیبر، اب اگر آپ اسکل لوگوں کی بات کریں تو یس تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی ہے، لیکن اسکل لوگوں کی پھر بھی باہر ملکوں کے اندر بہت ڈیمانڈ ہے. انجینئرس کی، ڈاکٹرس کی، پی ایچ ڈی اسکالرس کی، آپ کے ریسرچرس کی، آپ کی جو ٹیچرز ہیں ان کی بہت ڈیمانڈ وہاں پر ہے. یس ان کے وہاں کی جو آپ کی ملک بہت بڑے بڑے ہیں جو باہر ملکوں کے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ان کی آبادی ہے وہ چھوٹی ہے، اور ان کے پاس جو رجحان ہے وہ آبادی کو بڑھانے کا نہیں ہوتا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ملکوں کے ساتھ وہاں سے لوگ وہاں کے مائیگریٹ کرتے ہیں، پروفیشنلز بھی، لیبر طبقہ بھی وہاں پہ جا کے مائیگریٹ کرتا ہے. وہ ان کو پھر مختلف طریقے سے اپنے ملک کے اندر شہریت دے دیتے ہیں. بالکل. یاسر صاحب، پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے ذکر کیا تھا ریمیٹنسز کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ تو بیچتے ہیں، آتا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہ زیادہ بڑا نقصان ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے نوجوان نسل کی بھی جو اپنی صلاحیتیں اپنے ملک کے بجائے باہر سرو کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی چیدہ نکات آپ بتائیں گے کہ کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے، پاکستان میں سب سے پہلے تو جو بیسک نیڈز ہیں اگر وہی پوری ہو جائیں، اگر ہماری بجلی سستی ہو جائے تو ہمارا جو اکانومی کا نظام ہے وہ چل پڑے. ہمارے پاس ہمارا جو لیبر ہے وہ پر یہیں پہ کام کریں، ہماری فیکٹریز جو ہیں وہ یہیں پہ رن ہو سکیں. تو وہ ایسی چیز، اگر صرف میں نے صرف ایک بجلی کی بات ہی کی، اگر بجلی سستی ہو جائے تو بہت ساری چیزوں پہ امپیکٹ پڑے گا. اگر ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، پیٹرول کا انفراسٹرکچر، اگر وہ سستا ہوگا تو ہماری چیزوں کی وہ چیزیں جو ہے ہماری باقی چیزوں پہ بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو اگر اس چیزوں پہ غور کیا جائے، لا اینڈ آرڈر ہمارا اگر صحیح ہوگا
تو بہت سارے مسئلے ہمارے صحیح ہو جائیں گے. یہ بڑی میجر ریکوائرمنٹ ہے اس وقت پاکستان کی کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر، ہماری بجلی، ہماری اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اس چیز پہ اگر فوکس کیا جائے تو بہت ساری چیزیں کی تبدیلی آ سکتی ہے. اور یاسر صاحب، جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ پے اسکیل کے اوپر آنی چاہیے؟ کیونکہ ایک مزدور ہے جو پورا مہینہ اگر پاکستان میں کام کرتا رہے تو وہ 39 سے 40 ہزار روپیہ کمائے گا، لیکن وہی مزدور اگر خلیجی ممالک میں جائے گا تو وہ اوور ٹائم لگا کے 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ کما سکتا ہے. سو وہ 40 ہزار کی جگہ 1.5 لاکھ کو تو دیکھے گا نا. بالکل دیکھے گا اس کو. وہاں پہ اس کے لیے ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اچھا کام کرے، اچھی تنخواہ کمائے. ہر انسان کا رائٹ. اگر وہ ایسا سوچتا ہے، ایسا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن پھر ہماری جو یہاں کی فیکٹریز ہیں، پھر وہ یہاں کے جو مزدور ہیں پھر وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. اب ہر بندے کو تو اپارچونیٹی نہیں ملتی باہر جا کے کام کرنے کی نا. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو پھر بھی ہمارے پاس مزدور طبقہ جو ہے، اسکلڈ لیبر ہے ہمارے پاس، وہ بہت اچھی تعداد میں ہے. اس کی وجہ سے تھوڑی سی بیلنسنگ اب ہوتی ہے، کبھی ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن چیزیں چل رہی ہیں. صحیح. اچھا یاسر صاحب، لاسٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو انسان جس کے پاس کوئی صلاحیت ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، یا اس نے باہر جانا ہے پڑھنے کے لیے یا جاب کے لیے، وہ اپلائی کرتا ہے بٹ اس کو نئی انفارمیشن کہ وہ جس کنٹری میں اپلائی کر رہا ہے وہاں پر اس کی نیڈ ہے بھی یا پھر نہیں ہے. ہمارے دیکھنے والوں کو آپ یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا، گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑی تعداد ہے جو لوگ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن وہاں اس کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں اس کے لیے پھر ان کو رائٹ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا. آج کل جو گوگل ہے، اے آئی ہے، وہ آپ کو بہت رائٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں. بہت سمجھداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہاں، جو سمجھدار نہیں ہوتے وہ ضرور اپنے پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں. تو میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ رائٹ بندے کو ڈھونڈیں، رائٹ انفارمیشن لیں اور رائٹ چیزوں پہ چلیں تو وہ دے ول سکسیس، کہ وہ آگے جا کے آگے دوسرے والے ملکوں کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. اور یاسر تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کیجیے گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم پاکستان میں ڈگریز کرتے ہیں، ماسٹر ڈگریز کرتے ہیں، ان کی باہر اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. سو کیا اس میں حقیقت ہے یا پھر ہماری ڈگریز کی بھی باہر کسی نہ کسی ملک میں ویلیو ہوتی ہے؟ نہیں جی، بالکل ویلیو ہے ہماری ڈگریز کی. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، جو پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں، جو ہمارے پروفیشنل میڈیکل یونیورسٹی کالجز ہیں، ان کی بڑی ویلیو ہے وہاں پہ. دے ریکگنائزڈ اور وہ وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ. آپ ہمارے ڈاکٹرز کو دیکھیں جو یو ایس کے اندر کام کر رہے ہیں، پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. آپ پروفیشنل جو انجینئرز کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ پاکستانی انجینئرز کام کر رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. یاسر صاحب تھینک یو سو مچ. ہو جانی گس یاسر ہمارے ساتھ موجود تھے. یاسر شمس جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کو کس ملک میں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور خواتین وزارت یہ ایک بہت بڑا اب ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو اسکلڈ لیبر ہے وہ باہر اپنی روزگار کو تلاش کرتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ آئی تھنک پے اسکیل بھی ہے. جیسے میں نے بات کی، ایک مزدور ہے جو اگر 40 ہزار روپے یہاں پہ کماتا ہے تو اسی کو اگر 1.5 لاکھ روپے کسی اور ملک میں ملے گا تو وہ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کرتا ہے. تو وہ یہ قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنی فیملی سے دور چلا جائے اور وہاں پہ جا کے اپنی فیملی کو اچھے سے گرو اپ کر سکے. سو یہ چیزیں آج کے پروگرام میں میرے خیال ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کے کرنے کی ہیں. جس طرح کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی تو گورنمنٹ اس حوالے سے سیریس نہیں ہے، اس کو وہاں پہ بھی سیریس ہونا پڑے گا. اور ابھی اگر ہم اس کی بات کریں غزل، یاسر صاحب والی بات ہے، بجلی ہی سستی کر لی جائے تو شاید بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. بجلی سستی کر لی جائے، پے اسکیل کو امپروو کر لیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.